فرمایا شب بارات میں وہ 15 شعبان کی رات آتے ہیں، فرمایا اس کے اندر قرآن پاک کا نزول کیا ہے، لیکن با اعتبار نزول دو قسم ہے، ایک ہے لوح محفوظ تو گھن کے آسمان دنیا تک جڑا قرآن پاک سارا ایک شکل ہے، ایک ڈھانچے میں نازل کیا ہے، بیک وقت سارا قرآن پاک لوح محفوظ تو گھن کے آسمان دنیا تک آیا ہے، لیکن آسمان دنیا تو تیرے تے میرے محبوب کی ذات تے قرآن پاک دا جڑا نزول کیا ہے وہ 23 سال تے کچھ مہینہ دے عرصے دے وچ ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کیتا ہے۔ ایک مکمل قرآن پاک آسمان دنیا تے آ گیا، اس تو بعد جس ٹائم میرے آپ کو مولت دی ذات نو ضرورت دے مطابق جیویں جیویں کوئی معاملہ پیش آتا ہے اللہ تعالی دی ذات جبریل امین دے ذریعے میرے تے تیرے محبوب دی رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالی دی ذات جبریل امین ضرورت کے مطابق قرآن پاک دی آیات مبارکہ کا نزول نبی پاک صاحب کی ذات کے فرماتے ہیں۔ یہ جڑا نزول ہے آسمان دنیا تو زمین کی، لہذا اس وجہ تو اللہ رب العزت کا جڑا دعویٰ ہے گمان چھوڑتے کہ اسا قرآن پاک نو مبارک رات اندر نازل فرمایا تے لیلۃ القدر اندر نازل فرمایا، وہ سچا ہے۔ قرآن پاک دے نزول دیاں دو قسماں ہیں، ایک نزول لوح محفوظ تو آسمان دنیا تک، ایک آسمان دنیا تو زمین تک۔ ہن یہ جڑا مہینہ ہے یہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، کیونکہ پیچھے کسی اور موضوعات تے گل کرتے رہے ہیں، اس مقدس مہینے کے حوالے نال گفتگو نہیں تھی سکی۔ اتوار دی دہاڑ سوار دی رات 15 شعبان المعظم دی رات ہے، جنہیں تفصیل عظمت تے شان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سارے اس مقدس رات کی عظمت تے شان سمجھن دی والوں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ چونکہ امت مسلمہ بالخصوص میں پاکستان کی گل کرے سا، اوورآل تا پوری امت مسلمہ مطلق کر اتنی پریشانیاں اور اتنی آزمائشوں کا شکار ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مہنگائی دے گئی امت مسلمہ دوتے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ دوتے ہے، لیکن پاکستان دوتے بہت زیادہ ہے۔ مہنگائی ہے جڑی آفت ہے وہ بدی ہے، غریب لوگوں کی زندگی مشکل کی گئی۔ اس تو روجی دے دنوں کہ یہ بارشاں کا گھٹ آنا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اچھا فصلہ دا کچھ عرصہ پہلے بزرگ بیٹھے انہاں دی زندگی دے اندر فصل جتنی آمدنی دیتے ہیں وہ آمدنی نہیں رہی، زمینہ ہوئے ہیں لیکن انہاں دی آمدنی گھٹ گئی ہے، یہ بھی ایک آفت ہے، مصیبت ہے۔ زلزلے آنا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کرونا جیسی بیماری کا نازل ہونا یہ بھی مصیبت ہے۔ کرونا تو چلو انسانوں کے نازل تھی ہے، انسانوں کے آئی ہے، جڑی جانوراں نے غریباں جڑے جانوراں کو دانے دے کتنے جانور غریباں دی بیماری دے وچ لگے گئے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ ہن اس مصیبت دے وچ عقل دا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت دے دعوے داری کا تقاضا یہ ہے، میرے آقا محمد دی امت دا ہون کا تقاضا یہ ہے کہ ان ساری مصیبتاں دا حل ایو ہے کہ اللہ دی بارگاہ جھکا بنے، خلوص نال خشوع نال عاجزی نال اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعائیں کیتی ونجن، اللہ تعالی ان مصیبتوں تو نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کہنا جھگڑا ٹھیک ہو جائے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معذرت کیتی ونجے، اس کو معافی مانگی ونجے اگر غلطی ہوے۔ ایویں اگر اساں اللہ تعالی دی ذات دے طرف سانوں تے مصیبتاں آندیاں پئیاں انہاں دا تقاضا یہ ہے کہ اسے ذات کو معافی مانگی ونجے۔ او وقت کی رحیم ذات ہے، کیڑی کریم ذات ہے جڑی تھانوں تے مینوں ہر لمحے موقع دینی پئی معافی دا، ہر قدم تے موقع دینی پئی تے میں معافی منگن دا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالی نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالی دے پہلے نبی ہیں، لیکن تو اپنے خوش نصیبی دیکھ کہ جس ٹائم شیطان نے آدم علیہ السلام جس ٹائم آدم علیہ السلام کو اجتہادی خطا فرقت تھی نا جن کے بارے خلاف اولا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، بس اوقات خطیب حضرات غلطی خطا کا لفظ استعمال کرنے سے کوئی نہیں کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے آکا کہ جڑی درخت کو کھانا اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے نا اسے تو کھانا یہ تو وہ قیمتی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام شیطان کے برگراج آ کے اس درخت کو کھا بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے کہڑا حکم جاری کیتا کہ تساں جنت جو ذکر کرو زمین دوتے آدم علیہ السلام نے ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام تے حضرت حوا علیہ السلام 300 سال اللہ تعالیٰ کی برکائی دعا کرتے رہے، 300 سال معافی مانگتے رہے، 300 سال تو بعد انہوں نے توبہ قبول تھی۔
چھوٹیاں غلطیاں خلاف اولا معاف کرنا چاہیے تو تے میں اپنے خوش نصیبی دکھائے یار کہ 300 سال اللہ دا نبی ہو کے اللہ دی ایک نافرمانی کرے کہ 300 سال معافی منگتا رہے تے 300 سال تو بعد بن کے معافی ملے تے تیری تے بڑی خوش نصیبی نہیں کہ محبوب دی امت دے وچ ہون دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی ذات اور اس دا حبیب فرمائندا ہے کہ تو ایک دفعہ اللہ دے در تے اس طریقے نال آون کہ ندامت اور شرمندگی نال آون وہ مالک اتنا غفور ہے تے سارے گناہ معاف تینوں 300 سال کیا گھنٹہ کیا منٹ کیا آدھا گھنٹہ کیا تینوں کوئی چیز کی ضرورت نہ سی صرف اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تیری ندامت قبول تھی سی فرمایا تو ندامت شرمندگی نال اس مالک دے در تے آون تے سارے گناہ معاف یہ کس وجہ سے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے فرمایا یہ بھی مقدس رات ہے کہ اس رات کے اندر